ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آج کی اس نشست میں ہم اللہ کی توفیق سے امام مہدی کے بارے میں کتاب و سنت کی روشنی میں مسلمانوں کا نظریہ اور عقیدہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں جس کثرت کے ساتھ اور جس وضاحت کے ساتھ ہماری رہنمائی کی ہے، اس میں کسی بھی مسلمان کے لیے کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی. لیکن اس کے باوجود ہر دور میں کچھ لوگوں نے اس حقیقت سے انکار کرنے کی اور کچھ لوگوں نے اس حقیقت کو بدلنے کی کوشش کی ہے. جہاں تک اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا تذکرہ ہے اور آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، تو حضرت مہدی کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد شدہ احادیث کو بہت سے محدثین نے متواتر قرار دیا ہے. بعض نے تواتر لفظی اور بعض نے تواتر معنوی. مثال کے طور پر علامہ ابو الحسین العبوری نے، علامہ سفارینی نے، علامہ الشوکانی، علامہ نواب صدیق حسن خان، علامہ محمد جاہر القطانی، علامہ محمد بن جعفر القطانی، علامہ سخاوی اور علامہ ابن حجر الہیثمی اور علامہ شیخ ابن باز رحمہم اللہ، اور اس طرح دیگر بہت سارے اجلہ علماء کرام اور امت کے مستند اہل علم حضرات نے حضرت مہدی کے بارے میں ذکر کی جانے والی احادیث مبارکہ کو متواتر قرار دیا ہے. متواتر اس روایت کو کہا جاتا ہے کہ جس روایت کو بیان کرنے والے اتنے لوگ ہوں، ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہو کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہے. جس کا معنی یہ ہوا کہ حضرت مہدی، ان کی حقیقت اور ان کا ظہور یہ ایک اٹل حقیقت ہے، اور یہ نظریہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی امت کے اندر اس قدر مقبول تھا اور لوگوں کا یہ نظریہ اور عقیدہ تھا کہ حضرت قتادہ جو مشہور تابعی ہیں بیان کرتے ہیں کہ میں نے سید الفقہاء اور سید التابعین حضرت سعید ابن مسیب سے پوچھا، اب مہدی حق ہو، کہ کیا مہدی، حضرت مہدی کا وجود برحق ہے، ان کا ظہور برحق ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، ان کا ظہور برحق ہے. پھر میں نے ان سے پوچھا ممن ہوا، حضرت مہدی کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا؟ تو انہوں نے کہا من قریش، ان کا تعلق قریش قبیلے کے ساتھ ہوگا، وہ قریش قبیلے سے ہوں گے. پھر میں نے پوچھا کہ قریش کی کس شاخ میں سے ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا من بنی ہاشم، قریش کے خاندان بنو ہاشم کے ساتھ ان کا تعلق ہوگا.
پھر میں نے پوچھا کہ قریش میں بنو ہاشم کہ کس خاندان کے ساتھ، کس گھرانے کے ساتھ ان کا تعلق ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ من بنی عبد المطلب کی اولاد میں سے۔ میں نے پوچھا کہ عبد المطلب کی اولاد میں سے کس خاندان کے ساتھ ان کا تعلق ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا من ولد فاطمہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو ہماری رہنمائی کی، ہم سب سے پہلے مہدی کا تعارف حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس بات کا جائزہ لیں گے کہ ان کے ظہور کا زمانہ کون سا ہے، ان کے اوصاف کیا ہیں، اور اس کے بارے میں مسلمانوں کا کل عقیدہ کیا تھا، آج کیا ہونا چاہیے، اور آنے والے قیامت تک مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہوگا۔ تو سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کا تعارف بیان کیا، اس کے بارے میں جو صحیح روایات ہیں ان کو میں نے جمع کیا ہے۔ ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا، اور یہ روایت بخاری، مسلم اور مسند احمد کے اندر ہے، ان نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف انتم اذا نزل عیسی ابن مریم فیکم، اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب تمہارے اندر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ کیف انتم اذا نزل عیسی ابن مریم فیکم و امامکم منکم، اور اس وقت امام تم میں سے ہوگا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو اس وقت امام تم میں سے ہوگا۔ یہ جو آپ نے فرمایا و امامکم منکم، اس کی تفسیر اور اس کی توضیح دوسری روایات کے اندر موجود ہے، جیسا کہ صحیح مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ، میری امت میں سے گروہ ایسا رہے گا جو حق پر ہمیشہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے رہیں گے اور وہ غالب رہیں گے۔ فینزل عیسیٰ، پھر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، فیقول امیرہم، تو جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو اس وقت جو مسلمانوں کے امیر ہوں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے تعال صلی لنا، آئیے ہمیں نماز پڑھائیے۔ فیقول، تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے لا، نہیں، ان بعضکم علی بعض امراء، تم میں سے بعض پر امیر ہیں، تکرمت اللہ ہذہ الامہ، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ شرف بخشا ہے کہ اس میں سے اسی امت کے بعض افراد بعض پر امیر ہوں گے۔ یہاں بھی یہ بات وضاحت کی گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب مسلمانوں کے اس وقت کے امیر وہ کہیں گے کہ آئیے ہمیں نماز پڑھائیے، تو عیسیٰ علیہ السلام اس کی توجیہ پیش کریں گے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ شرف بخشا ہے، تکرمت اللہ ہذہ الامہ، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے کہ اس امت کے بعض پر امراء ہوں گے۔ اس کے بعد علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسری روایت نقل کرتے ہیں اور اس میں اس امیر کی تحدید بھی ہو جاتی ہے، فرماتے ہیں فیقول امیرہم المہدی، اس وقت مسلمانوں کے امیر مہدی عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے تعال صلی بنا، آئیے ہمیں نماز پڑھائیے۔ تو یہ روایت ذکر کرنے کے بعد علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهَذَا إِسْنَادٌ جَيِّدٌ، کہ اس کی سند جید ہے اور قابل قبول ہے۔ ان روایات کے اندر ہمیں ایک تو اس بات کا پتہ چلا کہ حضرت مہدی کا دور وہ ہوگا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے سے پہلے مسلمانوں کے اس دور میں جو خلیفہ ہوں گے وہ حضرت مہدی ہوں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے اندر نازل ہوں گے تو اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ حضرت مہدی ہوں گے۔ اور دوسرا، عیسیٰ علیہ السلام
دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے ایسا امیر بھی ہوگا جس کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے، یصلی خلفہ، ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے، گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات میں ان کے نزول کے وقت وہ موجود ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اس امت کے ایک فرد کے پیچھے نماز کیوں ادا کریں گے؟ اس میں بھی اللہ رب العزت نے یہ حکمت رکھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آسمان سے نازل ہوں گے تو نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام سے عالم ارواح میں یہ وعدہ لے لیا تھا، اور اس وعدے کے مطابق اور اس حقیقت کے مطابق کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت قیامت تک کے لیے ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، جس کا معنی یہ کہ کوئی نبی، نیا نبی جس اب نبوت لے کر نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کو نبوت پہلے مل چکی، ان کو نبوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں ملی، ان کو نبوت پہلے سے مل چکی ہے، اور پھر وہ آئیں گے بھی تو اپنی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہوں گے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا کیا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، کہ اگر آپ کی نبوت اور رسالت کے درمیان میرا آخری نبی آ جائے، ثم تراخی کے لیے، تو آپ نے اس نبی پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی نصرت بھی کرنی ہے، تائید بھی کرنی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اس وعدے کے مطابق، اس میثاق کے مطابق وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کے لیے آئیں گے، تائید کے لیے آئیں گے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے بعض محدثین نے، بعض علماء نے عیسیٰ علیہ السلام کو جہاں اللہ تعالیٰ کا اولو العزم پیغمبر شمار کیا ہے، وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی شمار کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کس دین پر عمل کریں گے اس بارے میں بھی لوگوں نے بہت باتیں کی۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ فلاں فقہ پر عمل کریں گے، فلاں فقہ پر عمل کریں گے، حالانکہ یہ سراسر ایک ایسی بات ہے جو ایک نبی کی شان اور عظمت کے خلاف ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا، اس کے تابع ہونا، سید الانبیاء کے تابع ہونا، یہ انبیاء علیہ السلام کے لیے شرف کی بات ہے، لیکن ایک نبی کو کسی امتی کی شریعت کے تابع کرنا یہ نبی کی توہین ہے، یہ نبی کے لیے شرف کی بات نہیں، اور یہ بات درست نہیں ہے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور بعض روایات کے اندر یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ وہ آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شریعت کتاب و سنت کے مطابق عمل کریں گے۔ بہرحال یہ الگ موضوع ہے، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کے دور میں ان کا نزول ہوگا، اور ان کا نزول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک اہم نشانی قرار دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت مہدی، ان کا تعارف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ اس سلسلے میں پہلی حدیث سماعت فرمائیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لو لم يبقى من الدنيا الا يوم قال زائدة في حدیثه لطول الله ذلك اليوم۔ آپ نے فرمایا کہ مہدی کا نزول، مہدی کا ظہور اور مہدی کا حاکم بننا، یہ وہ اٹل حقیقت ہے مسلمانوں کا امیر بننا کہ اللہ ان کو ضرور بنائے گا، حتیٰ کہ اللہ کے علم میں ہے کہ دنیا کی زندگی میں سے اگر ایک دن بھی باقی رہ گیا تو اللہ رب العزت اس دن کو لمبا کرے گا، اس دن کے اندر اللہ رب العزت مہدی کی حکومت قائم کریں گے، حتیٰ یبعث فیہ رجلا منی، اللہ تعالیٰ پھر مجھ میں، میرے خاندان میں سے ایک آدمی کو مسلمانوں کا امیر مقرر کریں گے، مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کریں گے۔ اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا من اہل بیتی
مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوں گے، یعاتی اسمہ اسمی، ان کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا، ان کا نام میرے نام کی طرح، یعاتی یوافق، میرے نام کے موافق ہوگا، اور وہ اسم ابی ہے، اسم ابی، اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کی طرح ہوگا۔ یعنی مہدی، ان کی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان بیان کی کہ ان کا نام میرے نام جیسا، اور ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام جیسا ہوگا۔ اسی لیے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جب مہدی کا تعارف کروایا تو فرماتے ہیں المہدی ہوا محمد بن عبداللہ العلوی الفاطمی الحسنی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تعارف فرمایا کہ مہدی کا نام محمد ہوگا، ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ کس خاندان سے ہوں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت فرمائی، یہ بھی ذرا توجہ سے سنیے۔ ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، المہدی من عترتی من ولد فاطمہ، مہدی میرے خاندان سے ہوں گے اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اب یہاں سے ہمیں کتنی چیزیں معلوم ہوگی کہ مہدی جن کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں پیشین گوئی فرمائی، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اور وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ علامہ حیثمی نے المختصر فی علامات المہدی المنتظر میں لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اس کا معنی یہ ہے، اور اس کی انہوں نے بعض آثار نقل کیے کہ حضرت مہدی کے والد حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ان کی والدہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ یعنی دونوں ہی سیدہ شباب اہل الجنہ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ان کے والد ہوں گے، اور والدہ کی طرف سے ان کا تعلق حضرت سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوگا۔ تو گویا کہ یہ بات ہمیں سمجھ آئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہوں گے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ان کے دودھیال وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ہوگا، اور ننہال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ہوگا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کی کچھ علامات بیان کی، اور یہ روایت ابو داؤد کے اندر ہے، اور پہلی روایت جو میں نے ذکر کی وہ بھی ابو داؤد کے اندر ہے، اور وہ بھی روایت سند کے اعتبار سے صحیح ہے، اور یہ روایت بھی صحیح ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا المہدی منی، المہدی منی، مہدی میرے خاندان میں سے ہوں گے، میرے نسل میں سے ہوں گے۔ اجل الجبہہ، ان کی پیشانی کھلی ہوگی، آپ نے ان کا حلیہ بھی بیان کیا کہ ان کی پیشانی کشادہ ہوگی۔ اقن الانف، اور ان کی ناک کھڑی ہوگی، ناک قدر لمبی اور کھڑی ہوگی، یعنی بالکل چپکی اور بیٹھی ہوئی چپٹی ناک نہیں ہوگی، یعنی بڑے خوبصورت ہوں گے۔ بعض روایات میں یہ بھی ذکر ہے کہ ان کی مشابہت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی، لیکن ان روایات کی سند میں محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے یہ جو تعارف کروایا ان کا یہ صحیح روایات کے اندر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا دور کیسا ہوگا جس دور میں وہ آئیں گے، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت جورا وظلما، کہ دنیا اس وقت انتہائی ظلم و ستم کا شکار ہوگی اور ہر طرف ظلم و ستم کا بازار گرم ہوگا، تو مہدی کو اللہ تعالیٰ حکومت عطا کرے گا، اور وہ زمین کے اندر عدل و انصاف قائم کریں گے۔ ان کے دور میں زمین کے اندر روئے زمین پر امن ہوگا، اور زمین اپنی برکات کو اگل دے گی، انشاءاللہ آگے روایات میں اس کا تذکرہ ہوگا۔ یملک 7 سنین، اس روایت کے اندر ہے کہ حضرت مہدی خلیفہ بننے کے بعد 7 سال حکومت کریں گے، 7 سال حکومت کریں گے۔ اب یہاں سے ہمیں ان کا ایک حلیہ بھی معلوم ہوا کہ کشادہ پیشانی والے، انتہائی خوبصورت، اور ناک بھی استوا اور قدر اونچی ہوگی، اور زمین کے اندر ظلم و ستم کا خاتمہ کر کے وہ عدل و انصاف قائم کریں گے۔
اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی علامات بیان کی کہ وہ کس طرح خلیفہ بنیں گے، وہ کس طرح خلیفہ بنیں گے۔ یہ علامات اگر ہمارے ذہن میں رہی تو ہم ان کی روشنی میں ہر دور کے اندر مہدی کا دعویٰ کرنے والے ان کو اس معیار پر پرکھ سکتے ہیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المہدی منکم اہل البیت، اہل بیت مہدی تم میں سے ہوں گے، یصلح اللہ فی لیلۃ، اللہ تعالیٰ ایک ہی رات کے اندر ان کی حکومت قائم کر دے گا، ایک ہی رات کے اندر اللہ تعالیٰ ان کی حکومت قائم کر دے گا، اور سب لوگ ان کی حکومت کو تسلیم کر لیں گے اور ان کو ان کی خلافت اللہ تعالیٰ قائم کر دے گا۔ اس کے بعد کہ وہ خلیفہ بنیں گے کیسے، اس کا بھی تذکرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابو داؤد کی روایت کے اندر یہ موجود ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے کہ یکون اختلاف عند موت خلیفۃ، ایک خلیفہ فوت ہوگا مسلمانوں کا اور اس کی وفات کے وقت مسلمانوں میں اختلاف ہوگا، تو یہ مہدی اس اختلاف سے، اس نزاع سے بچتے ہوئے وہاں سے بھاگ کر مکہ میں آ جائیں گے۔ آگے روایت کے الفاظ سنیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکون اختلاف عند موت خلیفۃ فیخرج خلیفۃ من ہاشم فیاتی مکہ، بنو ہاشم میں ایک خلیفہ مدینہ سے بھاگ کر مکہ آ جائیں گے۔ دوسری روایت میں ہے، فیخرج رجل من اہل المدینہ ہاربا الی مکہ، مدینہ والوں میں سے ایک آدمی اس اختلاف کے دوران بھاگ کر مکہ میں آ جائے گا، فیاتیہ ناس من اہل مکہ، تو مکے والے لوگوں کو پتہ چلے گا تو مکے والے لوگ اس کے پاس آئیں گے، اس کے گھر میں آئیں گے، فیخرجونہ وہو کارہ، تو اس کو زبردستی اس کے گھر سے نکالیں گے، یعنی اس کو نکلنے پر مجبور کریں گے کہ آؤ ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ وہ بیعت لینا پسند نہیں کریں گے، وہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ لوگ میری بیعت کریں اور مجھے خلیفہ بنائیں، وہ پسند نہیں کریں گے، لیکن لوگ ان کو مجبور کریں گے اور ان کو بیت اللہ شریف کے پاس لائیں گے۔ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، یعنی ان کی بیعت کہاں پہ ہوگی؟ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کی بیعت ہوگی۔ جب اس بیعت کا اعلان ساری دنیا میں پھیل جائے گا تو شام سے، شام کا جو حکمران ہوگا وہ ایک بہت بڑا لشکر بھیجے گا حضرت مہدی سے کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان سے خلافت چھیننے کے لیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یبعث الیہ بعث من الشام، شام کی طرف سے ایک لشکر بھیجا جائے گا ان کے مقابلے کے لیے، حتی اذا کانوا ببیدا من الارض، حتیٰ کہ جب وہ بیدا نامی جگہ پر، اور یہ بیدا نامی جگہ کہاں ہے؟ ذوالحلیفہ کے بعد، یعنی مدینہ کراس کر کے مکہ کی طرف آئیں تو ذوالحلیفہ جو مکے والوں کا میقات ہے، اس کے بعد وہ جگہ بیدا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب احرام باندھا حج کے لیے اور بیدا نامی میدان میں آپ کی سواری نے مکہ کا رخ کیا تو آپ نے تلبیہ کہنا شروع کیا، تو اس جگہ پر پہنچیں گے، خسف بہم، تو یہ سارے کا سارا لشکر اللہ اس کو زمین میں دنسا دے گا، سارے کا سارا لشکر زمین میں دنس جائے گا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت بعض لوگوں کو تو زبردستی اس لشکر میں شامل کیا جائے گا کہ جو در حقیقت حضرت مہدی کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتے ہوں گے، لیکن مجبوراً ان کو اس لشکر کے ساتھ لایا جائے گا، تو آپ نے فرمایا وہ بھی ان کے ساتھ ہی زمین کے اندر دنس جائیں گے، لیکن قیامت کے دن اللہ ان کو ان کی نیت پر اٹھائے گا، قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیت پر اٹھائے گا۔ اس کے بعد اب دیکھیے یہاں ان آیات پہ ذرا ہم غور کریں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی بیعت، وہ مدینہ سے اختلاف کے وقت بھاگ کر مکہ میں جائیں گے، مکے والے لوگ ان کو جانتے ہوں گے، ظاہر بات ہے کہ اس دور میں وہ معروف آدمی ہوں گے بنی ہاشم کے، اور ان کی صلاح، نیکی اور تقوی سے لوگ مانوس ہوں گے اور اس سے واقف ہوں گے،
تو وہ ان کو مجبور کریں گے کہ آپ ان کی بیعت کریں اور ان کو خلیفہ بنائیں. تو جب ان کو خلیفہ بنا لیں گے، ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، تو ان کی ہاتھ پر بیعت ہوگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان. ان کی بیعت کے بعد اللہ رب العزت رات میں ہی، ایک رات میں، یصلح اللہ فی لیلۃ، ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ سارا ماحول ان کے لیے سازگار کر دے گا اور ان کی حکومت قائم کر دے گا. پھر ایک لشکر چلے گا شام سے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے. وہ لشکر ان کو مٹا نہیں سکے گا، ان کو شکست نہیں دے سکے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ لشکر زمین میں دھنس جائے گا. اب یہاں تک جتنی باتیں میں نے بیان کی، یہ چیزیں ہم اپنے ذہن میں اگر رکھیں تو ایک نقشہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ آج تک یہ نشانیاں، یہ علامات کسی مہدی کے اندر نہیں پائی گئی جتنے لوگوں نے دعویٰ کیا. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اس لیے یا تو کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ مہدی غائب ہے، چھپا ہوا ہے کسی غار میں، وہ مہدی باہر کیوں نہیں آ رہا؟ اس مہدی کی یہ علامت بھی نہیں کہ وہ کسی کے ڈر سے چھپ جائیں گے. دوسری بات، یا تو جس نے دعویٰ کیا اس کا نام وہ نہیں تھا جو حدیث پاک میں ذکر کیا گیا، اس کا نام کوئی اور تھا، یا جس نے دعویٰ کیا اس کا خاندان کوئی اور تھا، یا پھر جس نے بھی دعویٰ کیا وقت کی گورنمنٹ نے پکڑ کر اس کو جیل میں ڈال دیا، کسی کو پھانسی کی سزا دے دی. تو گویا کہ یہ جتنی علامات تھی یہ ساری کی ساری ان سے ثابت ہوا کہ کوئی بھی ان میں سے مہدی نہیں تھا. کیوں؟ کہ مہدی کی علامت ہوگی کہ کوئی اس کو دبا نہیں سکے گا، اس کے منصب سے ہٹا نہیں سکے گا، اور پھر ان کا نام بھی بتا دیا، اور پھر ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے سارا ماحول سازگار کر دے گا، ان کی خلافت قائم کر دے گا. کوئی خلیفہ ان کو گرفتار نہیں کر سکے گا، کوئی ان کو جیل میں نہیں ڈال سکے گا. اب اس تناظر میں ایک دفعہ پھر پیچھے چلتا ہوں تاکہ یہ نشانیاں ہمارے ذہن میں راسخ ہو جائیں، اور ہم کوئی بھی شخص اگر ان نشانیوں کے علاوہ دعویٰ کرتا ہے مہدی کا تو ہمیں پتا ہو کہ وہ مہدی برحق نہیں ہے، وہ مہدی نہیں ہے جس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی. اور اس پر مستضاد یہ کہ اس مہدی کا دور وہ ہوگا جس دور میں عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے. آج سے پہلے اگر کسی مہدی نے دعویٰ کیا ہے تو ظاہر بات ہے باقی نشانیاں اگر وہ کھینچ کھونچ کے پوری بھی کر لے تو عیسیٰ علیہ السلام والی پوری نہیں ہوتی. تو مہدی کی خلافت میں، حضرت مہدی کی خلافت میں ہی عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، جس طرح کے تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اس لیے علماء نے اس کے بارے میں جو فیصلہ دیا اور جو تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ تمام روایات یہ بات ثابت کرتی ہیں کہ مہدی امت کے ایک نیک آدمی ہوں گے، آخری دور میں اللہ تعالیٰ ان کی حکومت قائم کرے گا. ان کے دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغاث الناس او یستغیث الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں پر خوب بارشیں نازل کرے گا. ان بارشوں کے ذریعے زمین اپنی نباتات اور اپنی برکات کو اگل دے گی. وہ خلیفہ اگر اس کے پاس کوئی مال لینے کے لیے آئے گا، مطالبہ کرنے کے لیے آئے گا، تو وہ اتنا زیادہ دے گا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ شمار بھی نہیں کرے گا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اتنا زیادہ مال اس کو دے گا کہ اس بندے سے اٹھایا نہیں جائے گا. اور اس دور میں کوئی آدمی زکوٰۃ لینے والا، صدقات لینے والا نظر نہیں آئے گا. امن ہوگا ہر طرف اور اللہ تعالیٰ کی برکات نازل ہوں گی. تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر وہ مہدی زمین کے اندر کتنا عرصہ رہیں گے؟ پہلی روایت کے اندر جو میں نے ذکر کیا کہ 7 سال، اور دوسری روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت فرماتے ہیں کہ مہدی زمین کے اندر 8 سال رہیں گے، یا یعیش 7 او 8 یعنی حجاجہ، زمین کے اندر وہ 7 یا 8 سال رہیں گے، 7 یا 8 سال رہیں گے. اور دوسری روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ روایت مستدرک
حاکم میں ہے اور یہ بھی روایت صحیح ہے. فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یخرج فی آخر امتی المہدی یسقیہ اللہ الغیث. آخری دور میں حضرت مہدی کا ظہور ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان کے دور میں خوب بارشیں نازل کرے گا. تخرج الارض نباتها, زمین اپنی خوب انگوریاں اور پیداوار اگائے گی. یؤتی المال صحاحا, لوگوں کو وہ بھر بھر کے مال دے گا. وتکثر الماشیہ, جانور عام ہوں گے. وتعظم الامہ, اور امت کی تعداد بہت زیادہ ہوگی, یعنی امت مسلمہ جو حق پر قائم ہوگی ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی. یعیش سبعا او ثمانیا, یعنی حججا, وہ 7 سال یا 8 سال تک زندہ رہیں گے اور زمین پر حکومت کریں گے. جب عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا تو روایات کے اندر, احادیث کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو اس وقت دجال بھی شام کے علاقے میں ہوگا. تو حضرت مہدی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کو قتل کریں گے. حضرت مہدی انہی کی موجودگی میں عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے. اور دجال کو قتل کہاں پہ کریں گے؟ حدیث پاک کے اندر اس کی بھی وضاحت موجود ہے کہ باب لد کے پاس, باب لد کے پاس, یعنی وہ بھاگ رہا ہوگا دجال. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل نہ بھی کریں تو عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ہی وہ پگھلتا جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے. تو باب لد کہاں ہے؟ لد شہر آج کل اسرائیل کے زیر کنٹرول ہے, فلسطین کے علاقے میں. یہ یافا کے جنوب مشرق میں 15 کلومیٹر کے فاصلے پر, اور رام اللہ یا راملہ جو شہر ہے فلسطین کا, اس کے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ شہر موجود ہے باب لد. اور یہاں بہت بڑا, بعض لوگ تو کہتے ہیں یہاں پر ایئرپورٹ ہے, لیکن اس کے بارے میں میرے پاس صحیح معلومات نہیں. لیکن یہاں جنکشن ہے, ہر قسم سے ٹرانسپورٹ یہاں آ کر رکتی ہے اور دوسرے ملکوں کو جاتی ہے, مصر کو, باقی علاقوں کو. تو یہ اہم مقام ہے. اس کے دروازے پر آپ نیٹ پہ اگر دیکھنا چاہیں گے تو انہوں نے اس کی شہر کی تصویر بھی دی ہوئی ہے. اس کے دروازے پر عیسیٰ علیہ السلام اس کو جا کر پکڑ لیں گے اور اس کو قتل کریں گے, اور اس وقت مہدی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے. اور پھر مہدی فوت ہو جائیں گے حکومت کرنے کے بعد, اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے اور ان کو دفن کریں گے. اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے حکمران ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام بھی مسلمانوں کے امیر ہوں گے اور حکمران ہوں گے. یہ حضرت مہدی کے بارے میں جو حدیث پاک کے اندر روایات جو موجود تھی اور جو وضاحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اس کی روشنی میں ہم بخوبی یہ جائزہ لے سکتے ہیں کہ حضرت مہدی کون ہیں, اور آج تک جتنے بھی مہدی ہوئے ہیں ان میں سے کسی کا بھی دعویٰ صحیح نہیں ہے. ایک روایت یہ مشہور ہے کہ لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم, کہ مہدی عیسیٰ ابن مریم ہی ہوں گے, لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے منقطع ہے اور سخت ضعیف ہے, کیونکہ اس کے مقابلے میں متواتر روایات ایسی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا کہ حضرت مہدی کا دور ہوگا, وہ مسلمانوں کے امیر ہوں گے, عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے, جس کا معنی کہ مہدی عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں گے بلکہ مہدی عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ ہوں گے, جن کا تذکرہ میں نے کیا. تو یہ ان کے بارے میں مختصر معلومات تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی. اس کے بارے میں کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز اگر موقع ملا تو آئندہ درس میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ ان کا نزول کیسے ہوگا اور اس وقت کیسے حالات ہوں گے, کیونکہ انہی کے دوران ہی حضرت مہدی فوت ہو جائیں گے, دجال کو قتل کر دیا جائے گا, عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا تو یاجوج ماجوج آزاد ہوں گے, یاجوج ماجوج آزاد ہوں گے. تو اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ درس میں کریں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اگر وقت پائے تو کیا کرے؟ کیا اگر کوئی مسلمان یہ وقت پائے, مسلمان جو وقت پائے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ جس طرح بھی ہو وہاں پہنچ کر اس کی بیعت کرے. مسلم شریف کے اندر روایت ہے اور باقی روایات احادیث کی روایت میں اس کی سند کو انہوں نے کلام کیا, لیکن مسلم شریف کے اندر یہ روایت ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں گے کہ اس کو برف کے اوپر سے رین کر کیوں نہ آنا پڑے, اس کو وہاں ان کی بیعت کرنی چاہیے. وہی مسلمانوں کے اس وقت. ہاں جی
اس وقت دجال کا بھی فتنہ ہوگا تو اس سے بچنے کو کہا گیا نا. دجال کا فتنہ بھی ہوگا, اس سے بھی تو اس میں کون لوگ ہوں گے, کیونکہ جو لوگ ضعیف الاعتقاد ہوں گے, جو آج کل ان لوگوں کو کہ جن کے بارے میں جانتے بھی ہوتے ہیں کہ اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی اور اس کے احوال کیسے ہیں, اس کو جو اپنا الہ و معبود بنانے کے لیے تیار ہے اور اپنا اعتقاد اس کے ساتھ جمائے ہوئے ہے, ان لوگوں کے لیے تو بہت ہی خطرہ ہے کہ دجال کا فتنہ تو بہت بڑا فتنہ ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر اور کوئی فتنہ نہیں. ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا, تو میں بھی آپ کو دجال سے ڈراتا ہوں. اگر اس کے دور میں میں زندہ ہوا تو میں اس کا مقابلہ کروں گا, اور اگر میں نہیں ہوا, میرے بعد آیا تو کوئی میری امت میں سے کوئی شخص اس کا مقابلہ کرے گا. تو آپ نے فرمایا لیکن یاد رکھو دجال آ کر یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ تمہارا رب ہے, لیکن مسلمان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ 2 نشانیاں یاد رکھنی چاہیے. آپ نے فرمایا کہ دجال ایک آنکھ سے بہنگا ہوگا. یاد رکھو ان ربکم لیس بعور, تمہارے رب میں کوئی نقص اور عیب نہیں ہے. ایسا شخص اگر آ کر آپ کو کہے کہ میں تمہارا رب ہوں, فوراً انکار کر دو, تو رب ہمارا ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ ہمارے رب میں کوئی عیب اور نقص نہیں ہے. دوسرا, اس بات پر یقین رکھو انکم لن تروا ربکم حتی تموتوا, تم جب تک اس دنیا میں ہو اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے. اس دنیا کے اندر کوئی شخص آپ کو دعویٰ کرے کہ میں تمہارا رب ہوں, تو انکار کر دیجئے کہ تم میرا رب نہیں ہو سکتا. مومن جنت میں جا کر اپنے رب کا دیدار کریں گے, اس دنیا میں کوئی شخص اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہے. لیکن آپ نے ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ اللہ انقاب المدینہ, مدینے کے بارے میں فرمایا اور مکے کے بارے میں فرمایا کہ مکے شہر میں دجال داخل نہیں ہوگا اور مدینے شہر میں بھی دجال داخل نہیں ہوگا. ان شہروں کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکے گا. ان شہروں کو اللہ تعالیٰ اس کے فتنے اور شر سے مامون و محفوظ رکھے گا. چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس موضوع کا تعلق ہے, اس لیے دجال کا تفصیلی تذکرہ بھی ہم اگلے درس میں کریں گے انشاءاللہ. یہ خلافت بھی مہدی کے نزول سے پہلے قائم ہو جائے گی یا ان کے ساتھ ہی قائم ہو جائے گی؟ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ خلافت ہوگی, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خلیفہ کی موت کے وقت اختلاف ہوگا, جس کا مطلب ہے کہ وہ خلیفہ اس سے پہلے ہوں گے جو فوت ہوں گے, جن کے وقت اختلاف ہوگا. تو خلافت اس سے پہلے قائم ہو چکی ہوگی. احادیث پاک سے یہی بات معلوم ہوتی ہے. کب قائم ہوگی یہ اللہ کے رب. اکثر مطلب بہت سے لوگ ہیں جو خلافت قائم کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جس طرح یہ بیعت کا سلسلہ اور اس طرح یہ خلافت کا دعویٰ, اور جو بھی خلافت قائم کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ صرف اس حد تک ہیں کہ مجھے خلیفہ مان لو تو خلافت قائم ہے. اگر انہیں کہا جائے کہ نہیں باقی سب مسلمانوں نے دوسرے کو خلیفہ مان لیا تو کہیں گے نہیں ہم نہیں مانتے. تو یہ سارے اپنی خلافت قائم کرنے کے چکر میں ہیں. لیکن جو خلافت علی منہاج نبوہ ہے کہ مسلمان بالاتفاق ایک خلیفہ قائم کر لیں, اس کے لیے فی الحال کوئی نظر نہیں آ رہا کہ کوئی تیار ہو. تو جب یہ خلافت قائم ہوگی انشاءاللہ, کیونکہ قریش سے ہونا ضروری ہے نا, ظاہر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الائمۃ من قریش. تو یہ جو معلوم ہوتا ہے کہ جو پہلا خلیفہ ہوگا وہ بھی قریش میں سے ہی ہوگا, جس کی موت کے وقت اختلاف ہوگا. مدینے میں ان کی ولادت ہوگی. مدینے میں اس سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ وہ مدینے میں رہنے والے ہوں گے اور مدینے سے بھاگ کر وہ مکے میں آئیں گے. جہاں تک ولادت کا تعلق ہے اس کی صراحت موجود نہیں ہے کہ وہ وہاں کے رہنے والے ہوں گے, لیکن روایات سے جو اشارہ ملتا ہے کہ وہ ہوں گے مدینے والوں میں سے, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا خاندان مدینے میں ہی منتقل ہو گئے تھے. شیخ صاحب جو قریش کا جو قبیلہ ہے وہ بھی اب کم ہی رہے گا, اور کیا تاریخ قریش اس زمانے سے اب تک کیا اس کی ہسٹری مینٹل رکھی ہوئی کسی نے, یا ظاہر بات ہے جی قریش جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جس طرح باقی خاندان چلتے آ رہے ہیں تو قریش کیوں ختم ہو جائیں گے؟ کم بھائی جس طرح ایک ریشو چلی آ رہی ہے وہ چلی آ رہی ہے, آگے آگے ان کی نسل ہے. جس مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب مکہ فتح کیا تھا تو بیت اللہ شریف کی چابیاں آپ نے وہ منگوائی اور دروازہ کھولا اور پھر عثمان ابن ابی طلحہ کو واپس کر دی, اور آپ نے فرمایا خذھا خالدتاً طالدتاً
لا ینزعها منکم الا ظالم، لے جاؤ یہ چابیاں ہمیشہ آپ کے پاس رہیں گی، کوئی ظالم ہی آ کے آپ سے چھینے گا۔ تو آج تک بھی وہ چابیاں اسی خاندان میں ہیں، آج بھی اس خاندان کا ایک فرد جس کا نام عبداللہ ہے اور مکے کی مجلس شورا کا رکن ہے، اس کے پاس چابیاں ہیں، تو وہ خاندان چلا آ رہا ہے نا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی چلا آ رہا ہے۔ جوہنی تو چل رہا ہے خاندان، ابھی صحابی تھا نا جوہنی۔ تو بہرحال مشکور، جزاکم اللہ خیر، ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی پھر آئندہ انشاءاللہ۔